میرا شوہر دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، وہ ہر وقت اداس اداس رہتا، اسی لیے میں اپنے شوہر کو گھمانے مری لے گئی۔ میں وہاں ویل چیئر پر اپنے شوہر کو ہر جگہ لے جاتی۔ ایک روز مجھے وہاں ایک عورت ملی اور کہنے لگی، میرے علاج سے تمہارے شوہر کی دونوں ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں نے اپنے شوہر کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے کروایا تھا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ ساری عمر اپاہج ہی رہے گا۔ ان پر کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ جب اس عورت نے مجھے یقین دلایا تو میں اس کی بات مان گئی، مگر اس عورت نے شرط رکھی تھی کہ وہ کمرہ بند کر کے میرے شوہر کی ٹانگوں کی مالش کرے گی۔ میں اس کی یہ شرط بھی مان گئی۔ اب وہ عورت روز میرے پاس آتی اور ہلدی والا دودھ میرے اپاہج شوہر کو اپنے ہاتھوں سے پلاتی اور پھر بند کمرے میں شوہر کی ٹانگوں کی مالش کرتی۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب میرا شوہر بہت خوش رہنے لگا تھا اور اس عورت کے آنے کا انتظار کرتا رہتا۔ ایک روز مجھے شک ہوا تو میں نے چھپ کر اس عورت کو مالش کرتے دیکھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام اسما ہے اور میں ایک کمپنی میں جاب کرتی ہوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی لاڈلی ہوں۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت آزاد تھا، ہم سب پڑھے لکھے اور باشعور تھے، اس لیے جب میں نے اپنی پسند کی شادی کی بات کی تو گھر میں کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرے آفس میں فیضان نامی ایک آدمی آتا تھا جس سے آہستہ آہستہ میری بات چیت شروع ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ لیکن جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی میرے ساتھ عجیب واقعات ہی پیش آنے لگے۔ ایسے لگنے لگا جیسے قسمت ناراض ہو گئی ہے مجھ سے۔ مجھے جاب سے نکال دیا گیا تھا، دوسری جگہ جاب کی تو وہاں بھی میرا باس میرے کام سے خوش نہیں تھا، جبکہ میں تو دل لگا کر کام کرتی تھی۔ انہی دنوں فیضان نے مجھے کہا کہ جاب چھوڑو، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں بھی جاب سے کافی بور ہو گئی تھی، اس لیے گھر والوں سے بات کی اور چند ہی دنوں میں ہماری شادی ہو گئی۔ میرے ساس سسر بہت اچھے تھے، روایتی سسرال والوں کی طرح پابندیاں نہیں لگاتے تھے، سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن شاید قسمت میری ٹھیک نہیں تھی۔ شادی کے بعد بھی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میری شادی کو ابھی 7 مہینے ہی ہوئے ہوں گے کہ نہ جانے ہمیں کس کی نظر لگ گئی۔ ایک روز میرے میاں آفس سے گھر آ رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دونوں ٹانگوں کا آپریشن کیا اور کہا کہ 6 ماہ بعد ان کی دونوں ٹانگیں کام کرنا شروع کر دیں گی، مگر ابھی یہ 6 ماہ تک معذور ہی رہیں گے۔ یہ 6 ماہ ہم میاں بیوی کے لیے بڑی مشکل سے گزرے تھے۔ 6 ماہ بعد بھی میرے شوہر کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے بھی معذرت کر لی اور کہا کہ پتہ نہیں کیسا مرض ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اپنے شوہر کو لے کر بہت سے ہسپتالوں میں گھومی، سب ٹیسٹ کلیئر ہوتے، مگر شوہر کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ گئی تھیں۔ مایوس ہو کر ہم گھر بیٹھ گئے، ہم نے کوئی ہسپتال اور کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا۔ اسی پریشانی میں میرے شوہر فیضان کی صحت طرح طرح کے علاج سے اور بھی گرتی چلی گئی۔ آخر سب کے کہنے پر میں اور فیضان مری آ گئے۔ ساس اور سسر نے کہا تھا ماحول بدلے گا تو کیا پتا اس کی حالت میں بھی سدھار آ جائے۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا، اس لیے میں اور فیضان وہاں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ صبح صبح میں روز فیضان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سیر کرانے کے لیے جاتی۔ یہاں آ کر فیضان کی طبیعت تھوڑی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ گھر والوں نے بھی مجھے کئی بار کہا تھا کہ اپنی جان اس معذور اور بیمار شوہر سے چھڑوا لو اور گھر واپس آ جاؤ، مگر میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ہی نحوست ہے جو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ شادی سے پہلے بھی میرے ساتھ کتنے ہی ایسے واقعات ہو چکے تھے جن سے مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میری قسمت خراب ہے، اور اب شادی کے بعد معذور شوہر کو دیکھ کر پکا یقین ہو گیا تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے شوہر اور تم پر جادو ہوا ہے، کسی عامل سے رابطہ کرو، مگر میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ بھلا ہم پر کون جادو کروا سکتا ہے؟ ہم نے کون سا کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ ساس کے علاوہ شوہر کی چچی تھیں جو اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھیں اور شوہر کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی تھیں۔ ہمیں ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔
ہمیں مری میں رہتے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ہی عمر کی ایک لڑکی وہاں پر کھڑی تھی۔ کہنے لگی، میں آپ کی پڑوسن ہوں، آپ لوگوں کو یہاں ایک ہفتہ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا خود ہی جا کر مل آؤں۔ میں نے خوشی سے اس کو اندر بلایا اور چائے پلائی۔ میری اس پڑوسن کا نام ماریا تھا اور وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی۔ ایک گھنٹہ وہ بیٹھی رہی اور اس ایک گھنٹے میں ہی اس کی اور میری دوستی ہو گئی۔ جاتے جاتے وہ دروازے پر رکی اور میرے شوہر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے شوہر کب سے معذور ہیں؟ تب میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سننے کے بعد ماریا کہنے لگی، ارے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ خاندانی حکیم ہیں، جڑی بوٹیوں سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ میرے علاج سے تمہارے شوہر کی دونوں ٹانگیں پھر سے کام کرنے لگیں گی۔ میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں گی۔ میں بہت خوش ہوئی اور اسے کہا، تو پھر تم روز میرے گھر آ کر میرے شوہر کا علاج کر دیا کرو۔ اگلے دن وہ دوپہر کو میرے گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں ہلدی والا دودھ تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہنس پڑی اور کہا، تمہیں کیا لگتا ہے اس ہلدی والے دودھ سے میرے میاں ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ کہنے لگی، تم بس دیکھتی جاؤ کہ کیسے یہ دودھ پی کر تمہارا میاں بہتر ہو جائے گا۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا یقین تھا جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے میں چپ ہو کر رہ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ہلدی والا دودھ لینا چاہا تو اس نے مجھے دینے کی بجائے ایک عجیب بات کہی۔ کہنے لگی، ارے نہیں، یہ ہلدی والا دودھ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے میاں کو پلاؤں گی۔ اس نے یہ کہہ کر میری بات سنی بھی نہیں اور اندر میرے میاں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میں مروت کے مارے انکار بھی نہ کر پائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے میاں کو ہلدی والا دودھ پلایا اور مجھ سے کوئی بھی بات کیے بغیر چلی گئی۔ مجھے پڑوسن کا رویہ تھوڑا عجیب لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اسے منع کر دوں گی، مگر اگلے روز پھر سے وہ آ گئی اور کل کی طرح مجھ سے پوچھے بغیر خود ہی میرے میاں کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا، میں اپنے میاں کو خود یہ دودھ پلاؤں گی، مگر اس نے بری طرح مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگی، ارے تم چپ رہو، میں نے تو اس طرح کے بہت سے مریض صحت یاب کیے ہیں۔ میں اپنے میاں کی خاطر چپ کر رہ گئی۔ وہ روز آتی اور اپنے ساتھ ہلدی ملا دودھ بھی لاتی۔ میں نے ایک دو بار اس سے کہا بھی، میں خود گھر میں ہلدی والا دودھ بنا لوں گی اور جو جڑی بوٹیاں تم اس میں ملاتی ہو بس مجھے بتا دو، مگر پڑوسن کہنے لگی، بھائی میرے ہاتھ میں بہت شفا ہے اور میں جس طریقے سے یہ دودھ پلاتی ہوں وہ ہمارا خاندانی طریقہ ہے، یہ تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں چپ چاپ اپنے سامنے اسے ایسا کرتے دیکھتی رہتی، لیکن کچھ نہ کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں نوٹ کر رہی تھی کہ میرے میاں کی حالت اب بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی ٹانگوں میں کچھ حرکت ہونا شروع ہو گئی تھی اور میرے میاں بھی بہت خوش رہنے لگے تھے۔ نہ جانے اس کی باتوں میں اثر تھا یا اس کے ہلدی والے دودھ میں، جو میرے میاں کی حالت اب دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی اور وہ صحت مند ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں بازار جا رہی تھی کہ واپسی آتے ہوئے میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے ہاتھوں اور بازوؤں پر اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں دی اور کہا کہ گھر جا کر ہلدی والا دودھ پی لینا، آرام آ جائے گا۔ میں نے واپس آتے ہوئے سوچا کہ پڑوسن کے پاس سے ہلدی والا دودھ پی کر ہی گھر جاؤں گی، وہ اتنا اچھا بناتی ہے کہ مجھے فوراً آرام آ جائے گا۔ میں پڑوسن کے گھر گئی تو اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلی گئی تو دیکھا کہ اس کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پڑوسن گھبرا کر اٹھی، شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے مہمانوں کے سامنے آؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کا خالص ہلدی والا دودھ پینے آئی ہوں، جس سے میری چوٹیں جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، مگر میری کوئی بھی بات سنے بغیر وہ کہنے لگی، ابھی تم جاؤ یہاں سے، میں تمہاری سب باتیں تمہارے گھر آ کر سنوں گی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں تو حیران رہ گئی اس کی اس حرکت پر، بھلا کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے؟ مجھے بہت غصہ آیا، اس لیے جب وہ اگلے دن آئی تو میں نے اس سے بات ہی نہ کی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے شوہر کی صحت کی خاطر اس سے بنا کر رکھنی ہوگی، کیونکہ اس کی ہلدی والے دودھ کو پینے کی وجہ سے میرے شوہر ٹھیک ہو رہے تھے۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ وہ ہلدی والا دودھ بناتی کیسے ہے، کون سی ایسی خاص جڑی بوٹی ڈالتی ہے۔ شوہر نے کئی بار مجھے سمجھایا
کہ تم ہر وقت ماریا کی توہین نہ کیا کرو، دیکھو وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے، تم تو اس کا شکریہ ادا کیا کرو، بغیر کوئی پیسہ لیے مفت میں میرا علاج کر رہی ہے۔ شوہر کی بات تو ٹھیک تھی، میں نے کئی بار اس کو پیسے دینے چاہے مگر وہ ہمیشہ منع کر دیتی، لیکن اس کے باوجود میں یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی کہ جس مرض کی سمجھ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو نہ آئی وہ اسے کیسے آئی، اور اس نے علاج بھی کر دیا۔ ایک روز صبح صبح میں نے اسے جنگل میں جاتے دیکھا، پڑوسن کو دیکھا تو خیال آیا کہ شاید یہ جنگل میں جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے جا رہی ہے۔ میں بھی چوری چوری اس کے پیچھے چلنے لگی، سوچا کہ آج تو دیکھ کر رہوں گی کہ کیا راز ہے۔ وہ جنگل میں بہت دور تک آ گئی تھی، لیکن کوئی جڑی بوٹی اکٹھی کرنے کی بجائے وہاں زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں 10 منٹ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر مایوسی سے پلٹ آئی۔ شاید وہ یوگا کرنے آئی تھی، یہاں مری میں اکثر خواتین کو میں نے یوگا کرتے دیکھا تھا، اس لیے اس کو دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میں گھر آئی تو شوہر مجھ پر چلانے لگا، ارے تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کافی دنوں سے اس کا رویہ مجھ سے خراب ہو رہا تھا، وہ باغ بے باغ لڑتا رہتا تھا، مگر میں نظر انداز کر دیتی تھی کہ بیماری میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، مگر پڑوسن کے سامنے آتے ہی اس کا سارا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ دوپہر کو جب وہ ہلدی والا دودھ لے کر آئی تو کافی دیر میرے میاں سے باتیں کرتی رہی، مجھے بہت جلن محسوس ہوئی لیکن میں چپ رہی۔ 1 گھنٹہ میرے میاں سے باتیں کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ اگلے دن میں نے اسے منع کر دیا، اب تمہیں میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا میاں ٹھیک ہو گیا ہے اور ہم جلدی واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، علاج میں صرف 4 ہی دن رہ گئے ہیں، صبر کر لو، اگر آخری 4 دن چھوڑ دیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی، کیونکہ میرا میاں اب بیساکھی کے ذریعے چلنے پھرنے لگا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں 4 دن اور رہ لیتی ہوں یہاں پر۔ اصل میں مجھے یہ خوف ہو رہا تھا کہ کہیں میرا میاں پڑوسن میں دلچسپی لینا شروع نہ ہو جائے، کیونکہ آخر وہ مرد تھا اور کسی بھی وقت بہک بھی سکتا تھا، اس لیے میں جلد از جلد اپنے شوہر کو یہاں سے لے جانا چاہتی تھی، مگر اب بھی 4 دن باقی تھے۔ ایک دن تو اچھا گزر گیا، مگر دوسرے ہی دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی اور مجھے گھٹنے پر شدید چوٹ لگ گئی، اس لیے جب پڑوسن میرے میاں کے لیے دودھ لے کر آئی اور اسے پلانے لگی تو میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے بھی آدھا گلاس پینے دو، کیونکہ مجھے چوٹ لگی ہے، مگر اس نے ذرا بھی مروت نہ دکھائی اور کہا کہ میں تمہارے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی ہوں، اگر تمہیں پینا ہے تو اپنے لیے خود بنا کر پی لو۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میرے میاں کو پلانے میں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر مجھے کیوں نہیں دے رہی؟ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں بیمار رہوں اور کبھی میرا گھٹنا ٹھیک ہی نہ ہو۔ میرے شوہر کی ٹانگیں اب حرکت کرنا شروع ہو گئی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ یہ سب اس ہلدی والے دودھ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی پڑوسن آئی تو جلدی سے میں نے اس کے ہاتھ سے وہ ہلدی ملا دودھ چھین لیا اور اس کے منع کرنے سے پہلے ہی خود پی لیا، مگر میرے ہوش اڑ گئے یہ جان کر کہ اس کے دودھ کا ذائقہ تو بہت ہی خراب تھا، پھر نہ جانے میرا میاں کیسے پی لیتا تھا۔ میرا دل خراب ہونے لگا اور میں نے اسی وقت الٹی کر کے اپنا اندر صاف کیا۔ میری پڑوسن بہت غصے میں تھی، کہنے لگی تم نے میرا سارا کام بگاڑ دیا ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی دودھ پینے کی؟ آج علاج کا آخری دن تھا اور تم نے کام برباد کر دیا، اب پچھلے علاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا، تمہارا میاں پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ انتہائی طیش میں تھی اور مجھے باتیں سنا کر چلی گئی، جبکہ میں حیران تھی کہ میرا شوہر کتنے آرام سے دودھ پی لیتا ہے۔ میری تو حالت خراب ہو گئی تھی، میں اب وہاں مزید 1 منٹ بھی رکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سامان پیک کرنے لگی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ شوہر نے جانے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے کہنے لگا تم نے ماریا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، وہ ہرگز جانے پر تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے علم ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا میں پڑوسن سے جا کر معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں اسی وقت اٹھی اور شوہر کو ویل چیئر پر بٹھا کر ماریا کے گھر لے جانے لگی۔ ہم اپنے گھر سے نکلے تو ماریا کو گھر سے باہر جاتے دیکھا، میں نے اسے آواز دی مگر وہ بہت جلدی میں تھی اور اس نے سنا نہیں۔ میں اور فیضان اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، وہ اسی جنگل میں جا رہی تھی جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔
ابھی شام کا وقت تھا اور باہر اتنا رش بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے فیضان کو کہا ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے، کہیں کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے جنگل میں چلی گئی، ہم بھی مسلسل اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ جنگل پار کر کے دوسری طرف چلی گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، وہاں ایک خیمہ سا لگا ہوا تھا۔ ماریا اس خیمے کے اندر چلی گئی، میں اور فیضان اس کے خیمے کے باہر ہی رکے۔ اندر سے آتی ماریا کی آواز نے جیسے ہمارے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ کہہ رہی تھی سارا عمل ضائع ہو گیا ہے، میرے اتنے دنوں کی محنت برباد ہو گئی ہے۔ اگر آج فیضان وہ آخری دودھ کا گلاس بھی پی لیتا تو میں کامیاب ہو جاتی، اس کی بیوی نے سارا کام خراب کر دیا ہے۔ ماریا کے ساتھ ہی اندر کوئی اور بھی تھا جو کہنے لگا ہمارے کام میں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی فائدہ اور کبھی نقصان، تم دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ اب کی بار اس کی بیوی سے ذرا محتاط رہنا۔ اور فیضان باہر کھڑے حیرانگی سے یہ سب سن رہے تھے۔ ان آدھی ادھوری باتوں کی ہمیں ذرا سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ ماریا یہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ آخر اس کا فیضان سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو اس کو آج سے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے فیضان کا ہاتھ پکڑ کر واپس آ گئی اور اسی وقت ہم وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ میں چاہتی تھی کہ ماریا کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس شہر سے ہی نکل جائیں۔ ابھی ہم سفر میں ہی تھے جب فیضان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، اس کی ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ میں نے گاڑی روکی تو آس پاس کوئی ہاسپٹل نہ تھا، صرف ایک مسجد نظر آ رہی تھی۔ میں فیضان کے لیے پانی لانے مسجد میں گئی تو وہاں کے مولانا صاحب نے کہا بیٹی رات بہت ہو گئی ہے، تم اپنے میاں کو لے کر میرے گھر چلو۔ واقعی رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے میں اور فیضان مولانا صاحب کے گھر آ گئے جو مسجد کے ساتھ ہی واقع تھا۔ فیضان کی ٹانگوں میں شدید درد تھا اور طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ مولانا صاحب نے اس کو دم والا پانی دیا، کچھ صورتیں پڑھ کر اس پر پھونکی تو اسے سکون ملا۔ مولانا صاحب کہنے لگے اس پر تو بہت ہی کڑے جادو کی بندش ہے، تم نے اس کا کوئی روحانی علاج کروایا ہے؟ میں تو یہ سن کر سناٹے میں آ گئی کہ میرے شوہر پر جادو ہے۔ میں نے مولانا صاحب کو ساری تفصیل بتائی کہ کیسے فیضان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر بات یہاں تک آ گئی اور کیسے پڑوسن کا تیار کردہ ہلدی والا دودھ پی کر اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور آج کیا ہوا، کیوں ہمیں وہاں سے جلدی جلدی نکلنا پڑا۔ میں نے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ مولانا صاحب کہنے لگے وہ لڑکی تمہارے شوہر پر جادو کر رہی ہے، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم دونوں نماز اور قرآن پاک کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے گا۔ مولانا نے ہمیں کچھ دم والا پانی دیا اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں پڑھنے کو کہا تھا۔ ہم وہاں رات رہ کر صبح سفر کر کے واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا کہ وہاں کیا کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ پریشان ہو جاتے۔ میں دن رات اپنے شوہر پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پھونکے مارتی اور دم والا پانی پلاتی، تب کہیں جا کر ان کی حالت میں سدھار آنا شروع ہوا اور ان کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ مجھے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے شوہر پر جادو ہو، لیکن میں بہت ماڈرن بنتی تھی، اس لیے اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا، صرف ڈاکٹری علاج پر توجہ تھی۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ بیٹا برے لوگوں کی نظر اور حسد انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور یہ زیادہ تر اپنے ہی ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں مری سے واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، فیضان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، وہ اپنی ٹانگوں پر چل سکتے تھے، سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، لیکن مجھے ایک ہی بات کھائے جا رہی تھی کہ ہم سے کس نے دشمنی نکالی، آخر کس نے ہم پر جادو کروایا، اور ماریا کون تھی؟ یہ سارے سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا مزید امتحان منظور نہیں تھا، اس لیے بہت جلد ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ اس دن ہم دونوں کی شادی کی سالگرہ تھی، ہم دونوں بہت دھوم دھام سے یہ سالگرہ منانا چاہتے تھے۔ میں سالگرہ کے لیے گھر کی پچھلی سائڈ پر بھی لائٹیں لگوانا چاہ رہی تھی۔ میں وہاں کا جائزہ لینے اس طرف گئی تو جو دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے جان نکال دی تھی، کیونکہ میری مری والی پڑوسن سامنے کھڑی فیضان کی چچی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے 1 منٹ لگا سارا معاملہ سمجھنے میں۔
وہ شوہر کی چچی ہی تھی جو میرے شوہر پر جادو کروا رہی تھی۔ میں تھوڑا سا آگے ہو کر چھپ گئی تاکہ ان دونوں کی آواز سنائی دے۔ ماریا کہہ رہی تھی، میڈم میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے۔ چچی کہنے لگی، ارے ایک ذرا سا کام تجھ سے اور تمہارے اس عامل سے نہیں ہوا تو میں کیوں دوں اب پیسے، وہ تو بھلا چنگا ہو کر آ گیا ہے۔ میں تالیاں بجاتے ہوئے ان کے سامنے آ گئی اور کہا، واہ چچی جان واہ، تو ان سب کے پیچھے آپ چھپی ہوئی تھی۔ ماریا تو مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی تھی، مگر میں نے اسے پکڑ لیا کیونکہ میں اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ چچی کی تو مجھے دیکھ کر رنگت ہی فک ہو گئی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ میں یوں اچانک ان کے سر پر آن کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں نے آواز دے کر سب کو بلا لیا اور ساری حقیقت اپنی ساس اور سسر کے سامنے رکھ دی۔ سب کو بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ چچا کی وفات کے بعد سب چچی اور ان کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ میرا شوہر اکلوتا تھا اور میرے سسر کا بھی بس ایک ہی بھائی تھا جس کی وفات ہو گئی تھی۔ اب یہ ساری جائیداد میرے شوہر اور چچی کی دونوں بیٹیوں میں تقسیم ہونی تھی، اس لیے چچی نے بہت زور لگایا تھا کہ فیضان ان کی کسی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، مگر وہ نہیں مانا کیونکہ وہ انہیں بہنیں مانتا تھا۔ فیضان نے بزنس سنبھالنے کے بعد بہت زیادہ ترقی کر لی تھی، جس کے باعث اس کے حصے کی جائیداد میں زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، اور یہ بات چچی کو برداشت نہیں تھی۔ اس نے فیضان کا پہلے ایکسیڈنٹ کروایا۔ جب فیضان وہاں سے بچ نکلا تو چچی نے اس پر جادو کروانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بیمار اور معذور ہو گیا۔ چچی فیضان کو کھانے کی چیز میں کچھ نہ کچھ ملا کر دیتی تھی، پھر جب ہم مری گئے تو اس نے ماریا کو ہمارے پیچھے لگا دیا، جو علاج کے بہانے ایسا کڑوا دودھ میرے شوہر کو پلاتی جس سے بظاہر وہ ٹھیک نظر آتا تھا، مگر اندر ہی اندر اس پر کالا جادو کیا جا رہا تھا۔ ماریا اور اس کا ساتھی عامل پیسوں کے لیے یہ کام کرتے تھے، اور آج ماریا ہمارے گھر چچی سے پیسے لینے آئی تھی اور اتفاق سے میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ چچی کی حیثیت سب کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ ہم سب بھی بہت حیران تھے کیونکہ ان سے ایسی امید کسی کو بھی نہیں تھی۔ میرے سسر نے ماریا کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنے مرحوم بھائی کو دیکھتے ہوئے چچی کو ان کا حصہ دے کر الگ کر دیا۔ وہ بہت شرمندہ تھی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اس رات اس نے ان مولانا صاحب سے ہماری ملاقات کروا دی، ورنہ شاید آج بھی ہم یہی سوچ رہے ہوتے کہ آخر فیضان کو مسئلہ کیا ہے۔ کیا پتا اب تک کتنا برا ہو چکا ہوتا۔ اس حادثے نے مجھے اور میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیا ہے۔ کہاں ہم لوگ کبھی کبھار نماز ادا کیا کرتے تھے، اب ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ برا وقت جاتے جاتے کچھ نہ کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے۔